الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ معزز حاضرین، اس امت کا امتیاز ہے کہ یہ اپنے علم کے مقابلے میں اپنے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اہمیت دیتی ہے۔ اسی لیے اپنے کو جو سمجھ میں آیا وہ نہیں کرتی، اللہ رسول کا کیا منشا ہے اسے پورا کرتی۔ ہم کو صحیح جانکاری بھی ہو سکتی ہے، غلط جانکاری۔ ہم کو جو سمجھ میں آیا وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی، لیکن اللہ رسول کے علم میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اس کی بنا پر اس امت کا، امت خصوصیہ کا، امت مسلمہ کا امتیاز یہ ہے کہ یہ اللہ رسول کے علم کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ اور دوسری خصوصیت اس امت کی ہے کہ یہ اپنی طرف توجہ کرنے کے ساتھ، اپنے لیے کچھ کرنے کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی بہت کچھ کرتی ہے، بلکہ اس کا امتیاز یہ ہے کہ یہ نکالی ہی گئی ہے لوگوں کے نفع کے واسطے۔ یہ جملہ ہم لوگ بار بار سنتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی۔ جب ہم جائزہ لیتے ہیں عام طور پر تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہر شخص اپنے فائدے کی سوچ رہا ہے، بس میرا فائدہ کس میں؟ ہر شخص کا یہی حال ہے الا ماشاء اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف اپنے نفع کے لیے جیتے ہیں، اپنے نفع کے لیے رات دن ایک کرتے ہیں، بلکہ اپنے نفع کے لیے ہی مرتے ہیں۔ دوسروں کے سلسلے میں سوچ بچار اس وقت میں ختم ہو گیا، حالانکہ یہ اس امت کا امتیازی وصف تھا کہ دوسروں کے نفع کے لیے اسے نکالا گیا تھا۔ صرف اپنی ضرورت پوری کر سکتے اتنی چیز ہوتی، دوسرا ضرورت مند آتا تو صحابہ دوسرے کو دے دیتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ دوسروں کے نفع کے لیے نکالی گئی۔ تو پہلی چیز اپنی سمجھ، اپنے علم کو چھوڑ کر اللہ رسول کے علم کو اہمیت دینا۔ دوسری چیز اپنی طرف دھیان دینے کے ساتھ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانا ہماری ان ذمہ داریوں میں سے ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ اور تیسری اس میں خصوصیت یہ ہے کہ یہ خود کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتی، جو کچھ بھی کرتی ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتی۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرنا۔ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، صرف اللہ کے لیے میرا جینا، میرا مرنا، میری جسمانی، میری مالی تمام ایکٹیویٹیز، تمام کوششیں، تمام محنتیں اللہ کے لیے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ نہ یہ حد سے آگے بڑھتی ہے، نہ حد سے نیچے گرتی ہے، درمیان میں رہتی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، حد اعتدال میں رہنا، نہ حد سے بڑھنا نہ حد سے گرنا۔
اب دنیا میں لگ گئے تو ایسا لگ گئے، ایسا لگ گئے، ایسا لگ گئے کہ اس قدر آگے بڑھ گئے کہ اب آخرت کی طرف پلٹ کے دیکھ رہے شریف۔ اور اگر کوئی آخرت کی طرح متوجہ ہوا تو ایسا متوجہ ہوا کہ نہ بیوی، نہ بچے، نہ باپ باپ، نہ گھر، نہ ذمہ داری، کچھ بھی نہیں۔ افراط نہیں، تفریط نہیں، راہ اوسط، درمیانی راستہ۔ بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا ہے کہ کسی سے دشمنی کرو تو بھی حد سے آگے مت بڑھو، اور کسی سے دوستی کرو تب بھی دوستی کی آخری حدوں کو چھونا نہ شروع کر دو، درمیان میں رکھو بس۔ اس واسطے کہ جس سے آخری حد تک دشمنی کر لی، ہو سکتا ہے کہ بعد میں کچھ کام پڑ جائے جس کے نتیجے میں دونوں کو ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑے، تو وہ حد سے آگے بڑھی ہوئی جو دشمنی تھی وہ رکاوٹ بن جائے گی۔ اور دوستی بھی حد سے زیادہ مت کرو، کیوں؟ اس واسطے کہ جب دوستی غیر معمولی حد تک آگے بڑھ جاتی ہے تو آدمی اپنے پورے لوز پوائنٹس دوست کو بتا دیتا، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ دوستی موت تک قائم رہے۔ درمیان میں کچھ ایسی بات ہو جا سکتی ہے کہ پرانے دوستاں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے، اور یہ زمانے میں تو آج کل بہت دیکھنے کو آ رہا، ایک دوسرے کے اوپر جان چھڑکنے والے ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے کو تیار ہیں اس وقت۔ اسی لیے آئے احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك ہونا ما عسى ان يكون حبیبک یوما ما۔ یہ مفہوم ہے اس کا جو میں نے ابھی آپ کو سنایا۔ اپنے محبوب سے، اپنے چہیتے سے محبت کرو تو ذرا درمیانی قسم کا کرو، ہو سکتا ہے کل دشمن ہو۔ کسی سے دشمنی کرو تو ذرا دیکھ سمجھ کے کرو، ہو سکتا ہے کہ کل دوست ہو جائے۔ اور یہ تو مشہور ہی ہے، سابقہ سلطنتوں میں، حکومتوں میں، فرما رواؤں میں فلاں کا دشمن ہوتا تھا، فلاں کا دشمن ہوتا تھا۔ تو ایسی صورت میں صورتحال یہ آ جاتی تھی کہ ایک دشمن کو مارنے کے واسطے دو دشمنوں کو ملنا ضروری ہوتا تھا، تینوں ایک دوسرے کے دشمن، لیکن ایک دشمن زیادہ پاورفل ہونے کی وجہ سے تو اس کے دشمنوں کو باہم مل کر اس سے دشمنی کرنا ہوتا تھا، اس سے لڑنا ہوتا تھا، تو وہ دونوں آپس میں دوستی کر لیتے تھے۔ کیا کہہ کے کرتے تھے؟ یہ جملہ مشہور تھا، دشمن کا دشمن میرا دوست۔ اب یہ اردو محاورے، اردو جملے سب ختم ہو گئے اس وقت، لیکن اردو تو پڑھ رہی تھی ہمارے ساتھیاں، اور گھر میں بھی پتہ نہیں ہوا، انگریزی کے شوق میں شاید بہت سارے لوگ اردو بولتے بھی نہیں ہیں۔ یہ جو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھی لکھی کو کر کے ڈالی ہے، میاں گریجویٹ، اورج گریجویٹ ہے، اب معتبری اس میں سمجھتے گھر میں بھی انگلش میں بول لینا۔ ارے بھائی جہاں ضرورت ہے وہاں بولو، اپنی مادری زبان سے بچوں کو کیوں منہ پھیرتے؟ تو ایسی صورت میں ہم مولویوں کی اردو بھی سمجھ میں آنا مشکل ہو گیا۔ میں تو مولویوں میں لیکچرز دیتے ہوئے بول رہا ہوں، تمہاری اردو کتابی اردو، سننے والی جو پبلک ہے وہ کتابی نہیں، وہ عوامی پبلک ہے۔ کتابی زبان عوامی زبان میں موافقت زیادہ نہیں رہتی، اس کے نتیجے میں تمہاری گفتگو پبلک سمجھتی نہیں، انہیں ایک لفظ سوچتے رہ جاتی، مول صاحب آگے بڑھ جاتے، بعد میں
تقریر ختم ہونے کے بعد میں آ کے کالج کا اسکول کا بچہ پوچھتا، مول صاحب آپ ایک ورڈ بولے تھے، اس کا کیا مطلب تھا؟ انہیں وہ ورڈ میں رہ گیا، انہوں ورلڈ پورا پھر کے آ گئے۔ تو اس امت کے بھائی یہ چند خصوصیات میں نے آپ کو سنائی ہیں، ذہن میں رکھیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنے کو جو سمجھ میں آیا وہ نہیں کرتے، اللہ رسول کیا بولے وہ کرتے۔ دوستوں کو سمجھ میں آ گیا سود لینے سے بیٹھے بٹھائے پیسے بڑھتے، دوستوں کو سمجھ میں آیا، ایک کو دو کو نہیں، سینکڑوں ہزاروں کو لاکھوں کو۔ ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ سود سے پیسہ بڑھتا ہے، بہتوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ میں لاکھوں روپے دے کے یہ آفیسر بنا ہوں، اس واسطے اب جتنا کمانا ہے میرے کو یہ ملازمت کے اس موقع پر ہی کما لینے کا ہے۔ اس واسطے جو کسی کا بھی کام بنانا ہے تو اس کا کام اگر 1 لاکھ کا ہے تو 10% میرے کو دیا تو کرتا ہوں، 1 کروڑ کا ہے تو 10 لاکھ دیا تو کرتا ہوں، 100 کروڑ کا ہے تو 10 کروڑ دیا تو کرتا ہوں۔ رشوت اسے یہ سمجھ میں آ رہا بیٹھے بیٹھائے کما لینے کی چیز۔ دوستوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ سچ بول کے کاروبار کرے تو فائدہ نہیں ہوتا، دوستوں کو یہ سمجھ میں آتا امانت داری دیانت داری سے کاروبار کرے تو بازار میں نہیں ٹک سکتے، دوستوں کو یوں سمجھ میں آتا کہ اگر میں سچائی کی بنیاد پر کوئی چیز حاصل کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا ہوں، اس واسطے آسانی سے اگر میرے کو 2 کروڑ کی زمین پہ قبضہ کر لینا ہے تو پھر ایسی صورت میں 20-25 لاکھ روپے خرچ کر کے 20-25 شدوں کو بھیجنا ہے۔ زندگی بھر نہیں کما سکتا میں 200 کئی کروڑ کی زمین۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ 25 لاکھ خرچ کرو، 15 دن میں زمین اپنی۔ تو اس سے زمانے میں تو ایک ایریے کا ذمہ دار تھا، بولتا ہے پیسہ میرے پاس اتنا زیادہ ہے کہ جو چاہوں میں کر سکتا ہوں، کہیں کو بولے تو پیسہ بولتا ہے، بولتا تھا۔ لوگ یہ سمجھے کہ بس پیسوں سے کام ہو جاتا، ان کی سمجھ یہ ہے، کسی کی سمجھ یہ ہے کہ دھوکے سے زندگی بنے گی، کسی کی سمجھ یہ ہے کہ جھوٹ سے زندگی بنے گی، کسی سمجھ یہ ہے کہ ظلم سے زندگی بنے گی، کسی کی سمجھ یہ ہے کہ چوری سے زندگی بنے گی، کسی کی سمجھ یہ ہے کہ ڈکیتی سے زندگی بنے گی، اور کسی کی سمجھ یہ ہے کہ قتل سے زندگی بنے گی۔ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ سود سے زندگی بنے گی، رشوت سے بنے گی۔ اس امت کی خصوصیت یہ نہیں، اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے علم پر اللہ کے علم کو اہمیت دیتی ہے اور اپنی سمجھ پر اللہ رسول کے احکام کو اہمیت دیتی ہے۔ دوسری خصوصیت آپ کو بھی بتا دی گئی ہے، ذہن میں رکھنا ہے۔ کیا بتائے تھے؟ اب بھی یاد نہیں ہے تو کیا ہوگا بتائیے۔ حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں یا حضرت رابعہ عدویہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے گزری تو اس کے بعد میں خواب میں آئی کسی نیک آدمی کے، انہوں نے پوچھا کیسی گزری؟ تو بولے فرشتے جب آئے میرے پاس سوال کرنے کے واسطے کہ تمہارا رب کون ہے،
تو میں ان سے پوچھی کہاں سے آ رہے ہیں تم ملک؟ آسمانوں سے. تو آسمانوں سے آ رہے ہیں تو تمہیں نہیں بھولے؟ میں 2 گز نیچے آئی تو بھول جاتی ہوں. بولے کرتے ہوں ان کا خواب تھا وہ، یہ کوئی قرآن و حدیث کی چیز نہیں ہے. میں یہ بول رہا ہوں کہ 2 گز زمین میں جا کے نہیں بھولی بول کے انہوں بولے تھے، 2 گز کے فاصلے میں بیٹھ کے بھول گئے، زمین کے اوپر ہی ابھی اندر بھی نہیں گئے. علم کے مطابق عمل ہو، راہ اعتدال ہو، دوسروں کے لیے پیدا کیے جانے کا تصور ذہنوں میں رہے، اور ہر عمل اللہ کے لیے کرنے کا اپنا مزاج ہو، اور درمیانی راہ پر ہم قائم رہیں. یہ 3-4 خصوصیات ذہن میں رکھ کر انہیں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے. اپنا علم چھوڑو، ان کا علم لو. اپنی غرض چھوڑو، ان کی غرض پوچھو. اور درمیانی راستہ اختیار کرو، حد سے تجاوز نہیں. خود کو خوش کرنا چھوڑو، خالق کو خوش کرنے کا اہتمام کرو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو علم صحیح اور عمل صالح